الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وصلاتنا وديننا وإيماننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذكورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا ومعيننا ومغيثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء صدق الله مولانا العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اہل سنت کا مجمع ہے اور اس کی سرپرستی اور صدارت امام المسلمین سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کے ترجمان فرما رہے ہیں. تو درود شریف کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے تو نہیں کہ جو آپ نے پہلے سنا نہ ہو. خوش ہو کے رائے گنج میں اجتماع تھوڑا ہی ہو رہا ہے کہ جہاں یا رسول اللہ کہنے پر پرچہ ہو رہا ہے. خوش ہو کے درود شریف پڑھیں. وہ امتی ہے جس کے سامنے منتیں کی جائیں حضور کے درود کے لیے. مسکرا کر درود شریف پڑھیں. پتہ چلے حلالی ماؤں کے حلالی بچے بیٹھے بیٹھے صلاۃ والسلام ایسے پڑھا کر. السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں
اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف کن چاہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کو سیدہ کا حیا نہیں ہے اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری اوقات اور ہماری اوقات یہی ہے کہ ہم آنچل کی بات کریں، آنچل سے آگے جانے کی جرت نہ کریں۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانیت ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حیدرآباد میں پروگرام تھا اور سادات پورے دنوں کے سید یہ سادات بیٹھے جی پورے دن کے، سادات تشریف فرماتے تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کا اشرفی میاں کی لڑی سے مجھے فرمانے لگے بیٹا ہم سید ہو کر تمہیں کہہ رہے ہیں صدیق کی شان بیان کرو، سید ہو کر تمہیں کہہ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات کرو کہ ہماری روح راضی ہو جائے اور سید موج میں آ جائے۔ سید پیدائشی ولی ہوتا ہے، پیدائشی ولی ہوتا ہے، رفض اور خروج سے پاک۔ فرمانے لگے شان بیان کرو، کھل کے بیان کرو۔ میں نے کہا حضور نکاح آپ فرمائیں، علم آپ کے گھر کی لونڈی ہے، عرفان آپ اور شعور اور ادراک اور آگہی تساں دے گھر دی بکھری ہوئی چیزاں جو ایک چیزاں تسی توجہ فرماؤ تو تقریر آپ ہی ہو جائے۔ تو فرمانے لگے ہماری توجہ ہے، کرو بات۔ میں نے عرض کیا دی حضور یہ نص قرآنی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ فرمانے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا بندہ نواز اور غریب نواز، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور صدیق کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء،
راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اعلیٰ حضرت گل کے میں مکمل کیسے بات ختم کرتے ہیں۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ناموس رسالت مارچ سے پہلے بھی احتماد میں پروگرام تھا، تب بھی سادات نہیں رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ ناموس رسالت مارچ میں سارے جلسے ادھر ہی تھے، بڑے بڑے ہزاروں کے پروگرام تھے، کسی ایک پروگرام میں بھی سائیاں نے میں نے جان ہی نہیں دیتا، کمینیاں آتے بے ساڑھے نہ دیتے انہوں دنیا نے دیتا کچھ نہیں، بہ جائے تھے چپ کر، یہی تقریر ہے زمین تے بہ۔ اور آج یہ پہلا پروگرام ہے، اور یہ حضرت مولانا یونس رضوی صاحب میرے سینئر ساتھی ہیں اور بڑے واجب التعظیم ہیں، یہاں سے سپیشل ٹائم لینے کے لیے حضرت قبلہ واجب التعظیم و تکریم مولانا نیاز احمد صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ اور حافظہ اللہ من شر الخوارج والروافض، آپ یہاں سے تشریف لے کر کے فرمان لگے ٹائم تے فون تے بھی لے سکتے سن، لیکن اسی کیا کہ ٹائم جا کے لے کے پھر ان کی محبت تھی۔ اور مجھے آج اس وقت مرکزی ناموس رسالت مارچ کے اندر اس وقت بیان تھا فقیر کا، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں کس طرح سے پہنچا ہوں۔ تو صرف بات سمجھ آ جائے، یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں جی، تسی بھی سردی چ بیٹھے ہوتے، اسوں بھی سردی لگتی ہے، اسی کڑا کوئی بٹیں جو نکلے گا، لیکن ایک جملہ احساس کرنے لگا ہوں، دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو پریشانی نہیں۔ ابھی میں نے شعر پڑھا ہے، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ جملہ عرض کرنے لگے، سبحان اللہ۔ پہلے تو آپ ادھر آئے جی، آپ انعام لے، آپ سب سے پہلے بولے لبیک، اچھا نا جی، کمال کرتے پائنتن پاک دینا، پہلے بولے ہوتا۔ خادم رضوی یہ ایک ایسی خوشبو کا نام ہے جو منافق سونگ ہی نہیں سکتا۔ اتنی گال کرنے سے میں ایسے آیا رہے، یہ ایسی خوشبو کا نام ہے جو منافق کو آتی نہیں ہے۔ اور نہیں جی ہم لاہور نہیں نکلنے دیں گے، بچے لگتے ہو، ابھی تو صرف ہم وزیر آباد پہنچے ہیں اور 8 سے 10 افسر تبدیل ہو چکے، ہاں یہ فیض آباد کا فیض ہے، ابھی صرف وزیر آباد میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، 10 افسر چینج ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے حضور کرم فرمائیں گے بہت جلد اعلان ہو جائے گا حضور مولا علی مشکل کشا کی عطاؤں سے اور حسنین کریمین کی نگاہوں سے، اللہ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے، اور کبھی یقین رکھ کر میں کہتا ہوں اعلان ہو جائے گا جی وزیر اعظم سعد حسین رضوی بننے لگے۔
اور یہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضور نال وفا کر کے جاؤ تے قبر ہی جواب دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جواب دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تسی وفا کر کے یہ پریکٹس ہے صرف. اور انگریزی کا محاورہ ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ جو ہم بار بار ایسے کرتے ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کیونکہ جس ٹائم اسی ٹر جلسہ نہ جی تے پھر کفن دے اندر ہوندے نا ہاتھ تے پھر اتھو کر دیا دیر نہ لگے. حضور سامنے آئے تو بس ہاتھ ایسے ہو مطلب یہ ایسے بھی کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ سارا دن پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تانوں تے مینوں کوئی معافی نہیں. اسی ملنگ جے چاہتے ہو کدی زندگی چاہتانوں فالج نہ ہوئے اے پریکٹس کرتے رہا کدی فالج نہیں ہوندہ جی لبیک والے اینج کریں یا رسول اللہ من سب نبیان. میں بڑا سوچتا رہا جی اس نعرے دے اندر فقتلو زور نال کیوں کہندے استاد. جس ٹائم حدیث کی کتاباں ویکھیاں تے پتہ چلیا اس حدیث دے راوی مولا علی ہے. اسی کی کریے مولا علی دے نام دے اندر کرنٹ رب نے رکھیا ہے. من سب نبیان اور فقتلو زور نال آکھو من سب نبیان. آوازیں تو بار نہیں گئی تھی تقریر تو ادھو شروع ہونی جدو آواز جامع مسجد رحمت للعالمین ہی جائے گی. اگر لاہور شریف سے ہو کر آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو معافی دے کر چلے جائیں. سارے بولو ورنہ میں دعا کر دوں گا یا اللہ جڑی زبان تیرے معبود دے نام تے نہ بولے انہوں گنگا کر کے سانو پتہ چلے اپنا کیڑا ہے بیگانہ کیڑا ہے. من سب نبی جان اور زور نہ اللہ جتنا زور اللہ نے دیتا نے خیانت نہ کرنا کنجوسی نہ کرنا سادات تے علماء تو ہٹ کے گال کرنا. یہ بس اینا دا آ جانا ہی بڑی برکت دی گال ہے. ایک سٹیج ہوتے اتنے مولوی آ جانا ورنہ ایک مولوی دی تقریر ہوندی دوسرا جان بوجھ کے نہیں جانا. اتنے سادات آگے شیوخ حدیث آگے جناب سید زادے آگے علماء آگے اے صرف بس بیٹھنے ہس رہے ساڑا کام ہو جائے گا. او آخر تک جڑا بندہ ٹینٹ کول کھڑا ہے او دی آواز جامع مسجد رحمت للعالمین تک جانی چاہی دی. جڑا ایتھے بیٹھے او دی آواز بھی میں ہر سال کربلا شریف جانا اس واری نہیں جا سکیا. میں کہا کام کریے حضور دی عزت تے مالک جانن تے سفر جانن جی آواز تگڑی ہونی چاہیے جناب. من سب نبی جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اون لین تے چڑھے ہو تسی. من سب نبی جان تھوڑا جا اور زور یہ عجیب بچے دی آواز زیادہ ہے. بڑھے نو بھی نہیں معافی. آلہ حضرت بیمار ہو گئے جناب تے آپ نو ساری زندگی درد سر اور بخار نے نہیں چھڑیا تے ہنج کر کے کرسی تے بیٹھ کے تے دوات اپنے سینے دے ہوتے رکھ کے تے قلم ڈبو کے تے کہندے سن کم دے ہویا ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کر. بڑھے کوئی معافی نہیں ہے. بس اقبال کہتا ہے دل سے عشق او توانا بھی شوار. اقبال کہتا ہے جے دلیر ہونا نے نا تے پھر بدامت یہ سردائیاں پیڑ دی لوڑ کوئی نہیں. حضور نال محبت کرو آپ ہی تسی دلیر ہو جاؤ. من سب نبی جان اور حضور خود چاہتے ہیں جناب یہ کوئی ایک پوائنٹ اور کام کریں. یہ روحانی لوگ بیٹھے جی ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں ان کا ہے جی یہ بڑے لوگ ہیں. امیر حمزہ سے رابطہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی آج بھی امیر حمزہ سے رابطہ کریں اور پوچھیں رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. ایک کوئی جواب امیر حمزہ نے دیتا حضور یہی چاہتے ہیں بس میری امت لبیک کا نعرہ
کمال ہو گیا بس تسی جاگ پہ ہو کم ختم ہو جانا جانا سادوں کی 7,000 پولیس کی نفری تھی ہمارے پیچھے چھوٹے سے طبقے کے لیے 7,000 چھوٹے 7,000 بندہ لے اور ان کی کلاس لگی بعد میں اس نے سی سی پی او نے بلا کر پوچھا کہ تم اتنی کثیر تعداد میں تھے تڑے کو چھوٹا جا طبقہ نہیں سنبھالیا جاتا جو ڈی پی او تھا اس نے کہا میرے ذمے میں 4,000 نفری تھی لیکن جدو میں اتھے لے کے پہنچے اپنی نفری تے 3,000 تے لبیک علیہ دا مل گئے سنی کا زارنل میں کی کر سکتا کمال ہو گیا حضور خدا دی قسمیں سارے نالوں زیادہ کم یقین مولوی دا ہوندا ہے مولوی کہندا بسم اللہ پڑھو دریا رستہ دے چھڑدا مگر کدی آپے نہیں جائے گا سارے نالوں کاٹی یقین مولوی دا ہوندا ہے لیکن دے باوجود میرے دل وچ گل آندی سی کہ صحابہ 250 کلومیٹر سفر کس طرح کر کے بدر پیدل سفر ٹردیاں گئے جی صحابہ 250 کلومیٹر مدینہ شریف تو بدر نے تے روزے رکھ کا گئے تے 10 رمضانوں ٹرے تے 15 یا 16 جولا بدر ہی پہنچے تے حیران ہوتے سر کس طرح پہنچ گئے تیدہ جواب ناموس سے رسالت مارچ جو مل گیا کہ جڑے غلام 70 کلومیٹر جتیوں تو بغیر پیدل تے بساکھیاں دے ہوتے ٹر کے جا سکتے ہیں 1500 سال بعد جنہوں نے حضور جانا نو نہیں دیکھیا جے او جا سکتے ہیں تے جنہوں نے تکیا ہوئے گا او کیوں نہیں جا سکتے مطلب تقریر سمجھنا استے فرنٹ سیٹ تے بیٹھنا بھی ضروری کوئی نہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ آخر ایچ بھی گل کسی نے سمجھ آگئی تھی اپنی گل بن جائے حضور نہ لننے وا پیار کرنے جی اسی ہم شخصیت کے پیچھے نہیں کھڑے ہم نظریے کے پیچھے کھڑے اگرچہ میرے استاذ ہیں مگر ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے یہ پوچھتے ہیں شیوخ حدیث پر ہم نظریے کے پیچھے کھڑے اور نظریہ کیا ہے انہیں جانا یہ نظریہ ویسے بھی تکیا نہ ہوئے تھے بندہ آختا ہے انہیں جانا تک لوے کہتا ہے انہیں جانا اور انہوں نے ہمیں حضور کی بارگاہ میں پہنچایا ہے اور اس لیے قیامت تک اب ان کا ذکر ہوتا ہی رہے گا قیامت تک ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کا ذکر کوئی بھی نہیں بند کر سکتا جو کچھ انہوں نے کیا حضور پوری مشینری استعمال ہوئی ہمارے اوپر اور یہ سر جوڑ کر بیٹھ کے اور ان سے پوچھا گیا یار کسی کنٹینر کے اندر مٹی پا کے رکھ چھٹی پھر بھی لا چھٹا انہوں نے یہ انہوں نے خود جواب دیا وہ کہنے لگے کہ جب ہم ان پر شیل پھینکتے تھے تو چھوٹے چھوٹے سفید کپڑوں میں بچے آتے تھے تو وہ کنٹینر کو دھکا لگاتے تھے کنٹینر ادھر چلا جاتا اقبال کہتا ہے فضائے بدر تے پیدا کرو فرشتے نہ آئے تو پھر سن نہ پلے اور استاد بھی کہتے تھے تم میدان میں آؤ مدد نہ آئی تو کہنا خادم رضوی جھوٹ بولتا بلکہ وزیر آباد پل کے اوپر جب ہماری سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے رات کو سخت سردی تھی اور گرمیاں دے کپڑے کرو کہ نہ ٹرے سن جناب کہ پتہ سی تو ستک جلنا ہے راتی 4 بجے سن ایک سنگی روحانی لیاز دے نال تے وہ کہندے میں گیا میں کہ دیکھ کے ہم سیکیورٹی دے کی معاملات ہیں اگے رینجر کھڑی ہے پولیس کھڑی ہے سارے اور چکنے ہو کے کھڑے وہ کہنے لگے میں جا کے دیکھا کہ اپنے لبیک علیہ جتنے بچے سن جنہاں کو گلیل بھی نہیں ہے وہ ساری رات جاگتے رہے تے صبح 4 بجے نیند آ گئی تو تھا بٹے ہوتا ہی انہوں سو گئے وہ کہنے لگا بچے ہمارے سوئے ہوئے تھے تو میں نے کیا دیکھا تونسا شریف کا شہزادہ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی بیٹھ کر پہرا دے رہے اور وہ کہنے لگے لبیک والوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آ گئے رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ساری کائنات کے مسئلوں سے جدا گانا حیثیت ہے اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں جدی عزت تے حملہ ہوندا ہے وہ دے گھر لئی نکل جائے یہ گل یاد رکھنا جس کی عزت پر حملہ اس کے گھر والے نکلتے اگر رسول اللہ چاہتے تو سادات کے علاوہ کوئی بھی میدان میں نہ آتا کیونکہ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ تھا لیکن رسول اللہ کی کمال مہربانی ہم جیسے چوڑوں کو بھی میدان میں سبحان اللہ آپ اپنے مقدر پر ناز کرو
ہاں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آپ کی زبان سے حضور لبیک کا نعرہ لگوا دیتے ہیں۔ یہ تو بندہ خود لگا ہی نہیں سکتا، بندہ تو پوچھتا ہے جی مرزا جیل میں ہے کتنے لکھا جی لاؤ، وہ تو یہی پوچھے گا کہاں لکھا ہوا جی یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بخاری میں لکھا اور کہاں لکھا، لیکن لبیک کا نعرہ لگانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ متع کی پیداوار نہ ہو، نکاح کی پیداوار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی عام بات ہے؟ ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اسی کی پیار کرنا جی، یہ آج یہ منظر سجا ہوا ہے جناب، آپ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں رسول اللہ کا میلاد منانے کے لیے آگے حضرت قبلہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، نہ موسم دیکھا آپ نے، نہ یہ دیکھا جی کوئی بڑا خطیب آ رہا ہے، کوئی نہیں پتہ جی کنے آنا ہے جی، اور جو آ رہا ہے جو آیا ہوا ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ میں بول رہا ہوں اور میں رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور آخری بندہ بھی یوں ٹن ہو کے مست ہو کر زندگی چ نشہ کرنا نے تو حضور دی محبت دا نشہ۔ ہم تو نشہ ہی، ہم تو نشہ کرتے ہیں، ایک دن نہ لبے تو زندگی دا مزہ ہی نہیں ہے جناب۔ تو یہ وہ آخر میں لوگ چادریں رکھ کر تو یوں مست بے خود ہو کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ حال پونے 1500 سال کے بعد ہے، تو جب حضور خود اپنی بزم میں بیٹھتے ہوں گے دیوانوں کا حال کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ہے جو یہ پوچھتے ہیں نا جی کدھر لکھا ہوا ہے کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیا، تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں دیکھ کے چن بھی شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھتا پھلاں دی شان ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جڑ آوے اوہی وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے اور نظر نہ آوے۔ لیں جی ایک ہی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور ابھی میسج چل گیا جی گورنمنٹ آف پاکستان کا، جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے، تو میں نے کہا ان کا مشارو نہیں لے تو تم ہو، ان کا مشارو نہیں لے ہم نہیں ہیں۔ اور جہاں یہ آیت لکھی اس سے پہلے ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے، سیاق و سباق کو بھی سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے ایمان لے کر آؤ تو کیسے کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ یہ بھی اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے جہاں یہ لکھا ہوا نا سورہ بقرہ دا اے صفا اس طرح کر سو نا جی، یہ آیت پہلے آندھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لے کر آئے، عثمان ایمان لے کر آئے، علی ایمان لے کر آئے، طلحہ ایمان لے کر آئے، سعد ایمان لے کر آئے، سعید ایمان لے کر آئے، زبیر ایمان لے کر آئے، خالد ایمان لے کر آئے، بلال ایمان لے کر آئے، معاویہ ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان آگے سے کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس بندے کو حضور کی محبت میں کبھی بے وقوف نہیں کہا گیا، چلا نہیں کہا گیا، بارگاہ رسالت کے رجسٹر میں اس کی حاضری نہیں لگی۔ صحابہ کو بے وقوف کہا گیا تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ ان کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ پٹھے اپنا پانی پیندے سن، وہ کھڑے ہو کر روٹی کھاندے سن؟ نہیں، وہ کائنات کی معذب ترین قوم ہے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کو بے وقوف صرف اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے حضور سے اننے پیار کیا۔ ہاں یہ اسی بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر 448 پر ہے، یہ وہی بخاری ہے جو مرزا جیلمی نے اپنے آگے رکھی ہوتی ہے، اور لیکن بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے اعلیٰ حضرت سے، تب جا کر بخاری شریف سمجھ آتی ہے۔ تو گفتگو ہوتی ہے نا، اصل دے علاقے بھی یہ رواج ہے، ایک بندہ اٹھا داڑھی واٹ لاندا ہے جی، وہ پاجی مان کے نو جی گال مان کے نو، تو یہ داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عروہ بن مسعود نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا دیا اس طرح،
تو سامنے حضرت یہاں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے، عشق اپنے فیصلے کسی سے پوچھ کر نہیں کرواتا، خود کرتا ہے۔ تو آپ نے تلوار کا دستہ مارا، فرمایا اخر یدا کان لحیتی رسول اللہ، یہ سگا رشتہ دار ہے آپ کا، فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کر، دوسری باری ہاتھ آگے کیتا ہے میں تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 448 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پورے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی کی داڑھی کو کوئی ہاتھ لگائے تو تم اتنا سخت فتویٰ دیتے ہو۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر یدا کان، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا پاجی ہاتھ پیچھے کر کے نواز شامی میں تسوں چنگی روٹی کھوا سکتا، لیکن فرمایا ہاتھ پیچھے کرو، یہ بارگاہ رسالت ہے۔ یہاں تو یہ شان ہے کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، فرمایا قیامت کے دن کل کی کل مخلوق میری طرف دوڑتی ہوئی آئے گی، حتیٰ کہ خلیل اللہ بھی۔ تو جب خلیل اللہ حضور کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تو غلام اللہ کیسے جا سکتا ہے؟ خلیل اللہ حضور کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں الجنت حرام علی الانبیاء، فرمایا لکھا ہوا ہے جنت کے باہر نو انٹری، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سب سے پہلے ہم اپنے قدم جنت میں رکھیں گے، جنت نبیوں کے لیے حلال ہو جائے گی، اور فرمایا اس کے بعد ساری امتوں پر جنت حرام ہے، سب سے پہلے میرے ملنگ جائیں گے، پھر کسی اور کے غلام جائیں گے۔ اور یہ بھی کمال ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 120 افن جنتی جان والے دیا، ایک کمینہ تے کہندا ہے کہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ فرما رہے 120 صفحے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اگلی جڑی گال مزے علی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمانونا من حاضی الامہ، فرمایا جس حضرت آدم پاک تو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک جتنے نبی آئے انہوں نے سارے امتی مل کے تے ٹوٹل جنتی جان والے دیا صفحہ 120 ہون گیا، لیکن فرمایا انہوں 120 چو 80 صفحہ صرف ساڑھے غلامہ دی ہون گیا۔ اور آگے پھر میرا وجدان کہتا ہے جی 80 صفحوں میں پہلی صف صحابہ اور اغواس اور اختاب اور ابدال کے بعد پہلی صف میں انشاءاللہ حضور کے غلام لبیک والے کھڑے ہوں گے، اور ساتھ حضور فرمائیں گے مولوی خادم نو تے پہلے اگے لے کے آؤ نا، پھر باقی گلا کرا گے۔ استاذہ نے ٹر جانا ہے تو استاذہ نے حضور دا دیدار کر کے عرض کرنی یا رسول اللہ، جنہاں نے لبیک والے تے چھاپے مارے، گھر توڑے، دروازے توڑے، مدرسے دے اندر جتیاں سمیت آئے، یا رسول اللہ پہلے انہوں نے بھی اتنے پیش کیا، نپ کے تے انہوں نے دروگے دے والے کیتا جائے دوزخ کی جان نہ چاہیے۔ تسی کی سمجھ دے ہو؟